سچ بتاؤ، بیڑی انسان پیتا ہے منہ سے بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ سگریٹ انسان پیتا ہے منہ سے بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ بھئی اگر اپنے پاس تو کوئی فور ویلر میں پیا ہوا بیٹھ جائے نا تو الٹی کرنے کا من کر رہا ہوتا ہے۔ یہ راشری کھانے والے، یہ ویمل کھانے والے، جی پتہ نہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ بول دوں سندر سے والوں، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ وہ بیت الخلا میں بیٹھتے نا، وہ بیت الخلا میں بیٹھتے نا، وہاں بھی منہ چل رہا ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں منہ چل کیسے جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، وہاں بھی منہ چل رہا ہوتا ہے۔ ارے ذرا تو اسلام کو سیکھو دوستو، ذرا تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو۔ یہ جو افطار ادھر کیا، بیڑی ادھر جلائی اور ادھر فوراً ادھر جماعت کھڑی ہو گئی اور ادھر یہ دوڑتے دوڑتے چلے آ رہے ہیں، ادھر والے کو بھی تکلیف ہو رہی، ادھر والے کو بھی تکلیف ہو رہی، فرشتوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ سراسر غلط طریقہ ہے۔ ارے ایسے طریقے سے بچیں گے نا انشاءاللہ۔ کیا فرمایا؟ ارے منہ سے خوشبو آ رہی اور یہ بیویوں کو بھی تکلیف ہوتی، راشری والوں، ویمن والوں، اچھا بد دعائیں ان کی لگتی نہیں ہیں، یہ نہیں کہوں گا دیتی نہیں ہیں، ارے لگتی نہیں ہیں، ان کی لگتی نہیں ہے، اس لیے بچے ہوئے ہو۔ امام نافع رحمت اللہ علیہ فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ، سنو بہت توجہ کے ساتھ سنو، یہ بات چونکہ مجھے آپ کو سنانی ہے، سمجھانی ہے، دل میں بٹھانے کی مجھے کوشش کرنی ہے، اس لیے میں آپ کو ہوشیار کر کے یہ سنانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم پڑھتے تھے، منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، تو آپ کون سا عطر لگا کر بیٹھتے ہیں، کون سی خوشبو لگا کر بیٹھتے ہیں؟ بہت اچھی خوشبو آتی ہے آپ کے پاس، تو ذرا بتلائیں تو صحیح اس کا راز کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آئے، امام نافع رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا، میں کوئی خوشبو لگا کر نہیں بیٹھتا، کوئی عطر استعمال نہیں کرتا۔ کہ پھر یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں بہت زیادہ اچھی آواز میں کلام پاک پڑھا کرتا ہوں، برسوں سے میرا یہ معمول ہے۔ ایک رات مجھے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک لبوں کو میرے لبوں پر لگایا کہ مجھے تیرا قرآن پڑھنا پسند ہے۔ بس وہ آقا نے اپنے لبوں کو میرے لبوں پر لگا دیا، جس کے نتیجے میں میرے لبوں سے قرآن پڑھتے وقت میں خوشبو پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ ایسا معجزہ ہے۔ لیکن معاف کیجئے، ہم نے اس عظیم ترین معجزے کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رکھا ہے، بہت بڑا ظلم کر رکھا ہے۔ مائیں بہنیں بھی سنیں، قرآن پاک جزدان میں رکھا ہوتا ہے، جزدان پر دھول چڑھ گئی ہوتی ہے، مہینوں گزر جاتے، یہ نوجوان اپنی دکان پر جا رہا ہوتا ہے، اپنی نوکری اور ملازمت پر جا رہا ہوتا ہے، اپنے کاروبار پر جا رہا ہوتا ہے، یار دوست کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ گھر سے نکلنے سے پہلے زیادہ نہیں تو ایک رکوع کلام اللہ مجید کا تو پڑھ کر نکلے۔ توفیق نہیں ہوتی، موبائل پر باتیں کرتے کرتے نکل جاتا ہے۔ بلکہ اور آگے کی بات کہوں کہ فجر کی نماز پڑھے مہینہ گزر جاتا ہے۔ کیسے ہمارے حالات درست ہوں گے؟ فجر کی نماز پڑھے مہینہ گزر جاتا، کلام اللہ شریف کھولے مہینہ گزر جاتا، جزدان دھول میں گرد و غبار میں لت پت ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر قرآن کریم کھولتے ہیں نا مائیں بہنیں تو وہ جزدان دھونے کے لیے کھول رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ کسی کا انتقال ہوا تو پڑھنے کے لیے کھول رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کر رکھا ہے۔ آج پکا ارادہ کرتے ہیں روزانہ قرآن مجید پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ارے صحابہ کی تو ایسی تربیت ہوئی تھی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا معمول یہ بن گیا تھا کہ روزانہ دن میں روزہ
روزانہ دن میں روزہ اور رات میں کلام اللہ کی تلاوت. روزانہ دن میں روزہ رکھنا ہے، رات میں قرآن کریم پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ بہت معتدل ہے، افراط اور تفریط سے بالکل درمیان میں، صراط مستقیم سیدھا راستہ، بہت ہی معتدل وہ ہمیں دیا گیا. آقا نے بلایا، ارے بلا کے لاؤ ادھر، میں نے سنا ہے کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو، دن میں روزہ رکھتے ہو، رات میں قرآن کریم پڑھتے رہتے ہو، سوتے بھی نہیں ہو، دن میں کھاتے بھی نہیں ہو، بیوی بچوں کا بھی حق ادا نہیں کرتے، میں نے سنا ہے. ہاں اللہ کے نبی میں تو ایسا ہی کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے ان سے قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں فرمایا. روزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بھئی مہینے میں 3 رکھ لیا کرو، پیر جمعرات کا رکھ لیا کرو. بہت سارے آپ نے درجات ان کے سامنے ذکر فرمائے. قرآن کریم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، مہینے میں 1 پورا کر لیا کر، مہینے میں 1. حضور ان سے فرمایا، وہ زیادہ پڑھ رہے ہیں، حضور ان سے کہہ رہے ہیں کہ مہینے میں 1 پورا کر لیا کرو. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں. اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا. آپ نے فرمایا ایک کام کرو، 20 دن میں پورا کر لیا کرو، 20 دن میں پورا کرو. اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا. چلو ایک کام کرو، 7 دن میں پورا کر لیا کرو، 7 دن میں پورا کر لیا کرو. اب اس سے کم میں نہیں. یعنی وہ اتنا زیادہ پڑھ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے تھوڑا کم پڑھو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی کوئی نہیں کہ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ بھئی قرآن کریم پڑھو. اور آگے کی بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. قرآن کریم صرف پڑھنا نہیں، تجوید کے مطابق جیسا اللہ نے پڑھا، جیسا جبرائیل امین نے پڑھ کر سنایا، جیسا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ارے قاری عبد الباسط کا نام سنا آپ نے؟ قاری عبد الباسط بڑے زبردست قاری گزرے ہیں. قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتلاؤں کہ ان کی قراءت کو سن کر، یہ تو کلام ہی ایسا ہے نا، صرف قراءت کو سن کر ان کی آواز میں قرآن کریم کی قراءت کو سن کر 100 لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ تو اللہ کا کلام ہی ایسا ہے. عمر جائیں قتل کرنے کے لیے لیکن اللہ کا کلام سنے تو خود قتل ہو جائیں. یہ تو اللہ کا کلام ہی ایسا ہے. ذرا پڑھ کر تو دیکھیں اس کو اور اس میں جو لذت آئے. ارے محبوب سے باتیں کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. جس سے محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، 4 گھنٹے باتیں کرتا رہے، اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی. شاید آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی، مجھے آپ سے محبت ہو گئی، میں اتنی دیر سے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ میری باتیں سن رہے ہیں. محبت جب ہو جاتی ہے تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں لیکن اکتاہٹ نہیں ہوتی. ارے قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنا. جب اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے کلام سے، اس کے دین سے، اس کے گھر سے جب محبت ہو جائے تو پھر کلام اللہ شریف ہاتھ سے چھوڑنے کا، رکھنے کا من نہیں کر رہا ہوتا ہے. من یہ کر رہا ہوتا ہے کہ پوری رات گزر جائے لیکن میں تو پڑھتا رہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو گئی تھی. ارے بخاری شریف کی بات سناتا ہوں آپ کو کہ آقا علیہ السلام نے ایک رات، پوری رات ایک آیت پڑھتے پڑھتے گزار دی. ایک آیت، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو ہمیں عذاب دے تو ہم تو تیرے بندے ہیں، عذاب دے دے کون روکنے والا ہے، اور اگر تو معاف کر دے تو کون تجھ سے پوچھنے والا ہے. یہ پوری رات یہ آیت شریفہ پڑھتے پڑھتے آپ نے رات گزار دی. دیکھو آقا کا مرتبہ بھی بتلاتا ہوں، اسی سے آقا کا مرتبہ بھی بتلاتا ہوں، اللہ کی مہربانی بھی بتلاتا ہوں، آقا کا ہمارے لیے گڑ گڑانا وہ بھی بتلاتا ہوں. پوری رات یہ آیت شریفہ
نماز میں پڑھتے پڑھتے گزار دی۔ صبح کو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آج تو پوری رات ایک ہی آیت میں گزار دی، کیا مانگ رہے تھے اللہ سے؟ سنو سنو کیا مانگ رہے تھے اللہ سے؟ آقا نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے اللہ سے شفاعت مانگ رہا تھا، میں اپنی امت کے لیے اللہ سے شفاعت مانگ رہا تھا۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ تعالی، اور وہ شفاعت مجھے اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے کہ میدان محشر میں سب تو کھڑے ہوں گے اور میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا ہوں گا، میں تو اللہ سے شفاعت مانگ۔ دیکھو آقا کا مرتبہ، اسی پر مجھے ایک بات یاد آئی، دیکھو کتنی زبردست بات، آپ نے غور کیا کبھی؟ نماز پڑھتے نا؟ ارے نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ارے ہاں یا نا؟ نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ آج سے پڑھیں گے انشاءاللہ، پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کون کون پڑھے گا پانچوں وقت کی نماز؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانا چاہتا کیا کوئی؟ ارے بھائی کوئی دل دکھانا چاہتا؟ حضور کا دل دکھانا چاہتا کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے نا، آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ پتہ چلا نمازیں پڑھیں گے آقا کا دل خوش ہوگا، نمازیں چھوڑیں گے تو آقا کو ہم تکلیف پہنچانے والے بنیں گے۔ بھئی تکلیف پہنچائیں گے نہیں؟ پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، پانچوں وقت کی نماز۔ دیکھو نماز پڑھتے نا تو نماز پڑھتے جب بیٹھتے ہیں قعدہ اخیرہ سمجھتے نا، آخری قعدہ سلام پھیرنے والا قعدہ اخیرہ، اس میں جب بیٹھتے تو پہلے کیا پڑھتے؟ ارے پہلے کیا پڑھتے؟ التحیات